السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلبہ، مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم باب الولی فی النکاح و استئذان المرأة فصل اول کی آخری دو احادیث آپ کے سامنے پڑھیں۔ پہلی حدیث حضرت خنسہ بنت خزام رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ چنانچہ مصنف حدیث ذکر کرتے ہیں، وَعَنْ خَنْسَةَ بِنْتِ خِذَامٍ رضی اللہ تعالی عنہ ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرد نکاحها، رواہ البخاری وفی روایت ابن ماجہ نکاح ابیہا۔ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ حضرت خنسہ بنت خزام، خنسہ بروزن حمرا اور بنت خزام خاپر کسرا کے ساتھ ہے، خزام ان کے والد کا نام۔ تو حضرت خنسہ بنت خزام رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں ان اباہا زوجہا، کہ ان کے والد نے نکاح کر دیا، ان کا نکاح کر دیا، وہی ثیب، حالانکہ وہ سیبہ تھی، یعنی ان کا شوہر طلاق یا وفات کے ذریعے سے جدا ہو گیا تھا۔ ان کا سیب کا معنی یہی ہوتا ہے۔ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ اے ذَلِكَ النِّكَاحَ، یعنی اس نکاح کو انہوں نے ناپسند کیا، یا ذَلِكَ الرَّجُلُ، یا اس آدمی کو ناپسند کیا۔ بہرحال معاملہ یہ ہوا کہ انہیں یہ نکاح پسند نہیں آیا، چاہے وہ شوہر کے ناپسند ہونے کی وجہ سے یا اور کوئی وجہ رہی ہو، بہرحال انہیں یہ نکاح پسند نہیں آیا۔ فَأَتَتْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسے ایسے معاملہ ہے۔ فَرَدَّ نِكَاحَهَا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کو رد کر دیا، ختم کر دیا، ردہ، یعنی اس نکاح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا کہ یہ نکاح درست نہیں ہے۔ رواہ البخاری، اس کو امام بخاری روایت کی۔ وفی روایت ابن ماجہ، اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے نکاح ابیہا، یعنی ان کے والد کے جو نکاح تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ختم کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سیبہ عورت کا نکاح اس کی مرضی کے برخلاف تھا، جبکہ اس سے پہلے احادیث گزری اور وہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ یہ حکم دیا کہ سیبہ عورت جو شادی شدہ ہے پہلے سے اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، وہ بیوہ ہو گئی، یا اسی طرح سے طلاق کے ذریعے سے وہ اپنے شوہر سے جدا ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے نکاح ثانی کے لیے، دوسرے نکاح کے لیے صریح اجازت کی ضرورت ہے۔ صراحت کے ساتھ، نطق کے ساتھ، بولنے کے ساتھ جو ہے وہ کہے گی کہ میں نکاح کرنا چاہ رہی ہوں، اور اولیاء اس سے اجازت طلب کریں گے، تو ایسی صورت میں اس کا نکاح درست ہوگا۔ اور اگر ایسی صورت میں وہ بغیر اس کی مرضی کے کوئی نکاح کرا دیتا ہے تو اس کا نکاح درست نہیں ہوگا، حتیٰ کہ والد بھی اگر نکاح بغیر مرضی کے کرا دیتا ہے تو یہ نکاح شریعت کی نظر میں درست نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ والد حالانکہ وہ اپنی اولاد کے لیے شفیق ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے، اور وہ اپنی اولاد کے لیے کوئی غلط کا قدم نہیں اٹھائے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے، شریعت نے
عورت کے نکاح کے لیے اس کی مرضی کو بڑا دخل دیا ہے، خاص طور سے اگر وہ ثیبہ یعنی شادی شدہ پہلے سے اور اس کے شوہر کا انتقال یا طلاق وغیرہ ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں عورت کی مرضی کا بڑا دخل ہے کہ اگر باپ بھی اس کا نکاح کر دیتا ہے تو وہ نکاح درست نہیں ہوگا اور ایسی صورت میں وہ نکاح نہیں مانا جائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر والد ثیبہ لڑکی کا نکاح اپنی مرضی سے کرا دے اس کی اجازت لیے بغیر تو وہ نکاح درست نہیں ہوگا، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين وضفت الیہ وهي بنت 9 سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت 18 رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجها، بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ان سے، تزوجها یعنی ان سے نکاح کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہی بنت 7 سنین اور وہ اس وقت 7 سال کی تھی، وہی بنت 7 سنین، واو حالیہ ہے اور ضمیر بھی اس میں ہے، یعنی اس وقت یا اس حالت میں وہ 7 سال کی تھی۔ وضفت الیہ اور مجہول کا صیغہ ہے، یعنی ان کی رخصتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہوئی، وہی بنت 9 سنین، اس وقت وہ 9 سال کی تھی، اس وقت وہ 9 سال کی تھی۔ وَلُعَبُهَا مَعَهَا اور ان کی کھیلنے کے گڑیا گڈے ان کے ساتھ تھی، وَمَاتَ عَنْهَا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، وہی بنت 18 اس وقت وہ 18 سال کی تھی۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث آپ کے سامنے ترجمہ اس کا آپ کے سامنے کیا گیا۔ اس میں پہلی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عمر سے متعلق یہ بتلائی اور شادی سے متعلق کہ وہ شادی کے وقت 7 سال کی تھی، وہی بنت 7 سنین کہ وہ 7 سال کی تھی، جبکہ صحیح روایات میں بعض روایات کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 سال عمر بتلائی۔ یہ روایت بھی صحیح ہے، یہ بھی روایت مسلم کی ہے، اور اس کے علاوہ بعض دوسری روایات ہیں تو اس میں عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بتلائی؟ 6 سال۔ دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی بھی طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے ایک دوسرے کی تردید لازم آتی ہو، کیونکہ اہل زبان کا ایک اپنا اسلوب ہوتا ہے بات کرنے کا، ہمارے اپنے یہاں بھی اردو میں بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اور جو دوسری زبانیں ہوتی ہیں ان زبانوں میں بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی جو اصل گنتی ہوتی ہے، مان لیجیے کوئی آدمی 10 سال کا ہے اور کچھ مہینے اوپر ہو گئے اسے 5 یا 10 مہینے سال کا ہو، کبھی کہہ دیتا ہے ان مہینوں کو جوڑ کر 11 سال کا ہو، تو ایسے ہی معاملہ یہاں ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر تھی وہ 6 سال سے اوپر تھی، 6 سال سے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت عمر تھی جب ان کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ اب کبھی تو انہوں نے اسی عمر کو، یعنی جو اصل عمر تھی جو مہینے نکال کر اس کو بیان کر دیا اور کہا کہ میں 6 سال کی تھی اس وقت، اور کبھی ان مہینوں کو جو اوپر تھے، کسر جسے کہا جاتا ہے عربی میں، اسے انہوں نے شمار کر کے کبھی 7 کہہ دیا ہے۔ تو یہ ہے اصل مقصد، یہ ہے اصل وجہ اس اختلاف کی، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دو روایتیں جو ہیں ان میں کوئی اختلاف ہو گیا اور یہ کسی بھی طرح سے ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔
ہاں تو یہ کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کسر کی گنتی ہوتی ہے اسے شمار کر لیا ہے، کبھی شمار نہیں کیا ہے، جہاں شمار کیا ہے وہاں 7 کہہ دیا اور جہاں شمار نہیں کیا ہے وہاں 6 کہہ دیا ہے۔ یہ ہے اصل معاملہ، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی بنیاد پر کوئی حدیث پر اعتراض وارد ہوتا ہو، کیونکہ ایسا ہر زبان میں ہے، عربی زبان میں خاص طور سے اس تعلق سے یہ اسلوب اپنایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث میں دوسری بات یہ آئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رخصتی ہوئی وہ 9 سال کی عمر میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح کیا 6 سال کی عمر میں اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے جو دشمنان اسلام کی خوبیوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح پر بڑے اعتراض کرتے ہیں۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا 6 سال کی عمر میں اور رخصتی 9 سال کی عمر میں، تو اس کو لے کر بڑا وابیلا مچاتے ہیں مستشرقین یا اسی طرح سے اسلام دشمن جو عناصر ہیں، وہ بڑے اس تعلق سے باہیات باتیں کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی الزام تراشیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کا جو جواب دینے والے حضرات ہیں وہ اس تعلق سے 2 طرح کے لوگ ہیں، یعنی جو دشمنان اسلام کا اعتراض ہے کم عمری کی شادی پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اس کے جو جواب دینے والے لوگ ہیں مسلمانوں میں علماء کرام میں وہ 2 موقف کے لوگ ہیں، اور ان میں ایک موقف تو وہ ہے جو پہلے سے چلا رہا ہے، اس طرح کا اگر کوئی پہلے اعتراض ہوا اور وہی جواب اس کا دیا گیا، اور دوسرا پڑھے لکھے لوگ ہیں ان لوگوں کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ان پر یہ اعتراض آتا ہے غیروں کی طرف سے کہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسے 9 عمری میں شادی کر لی، تو وہ اصل میں وہ معاشرے کو دیکھ کر آج کے سماج کو دیکھ کر مرعوب ہیں، اور اس بنیاد پر وہ اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ ان احادیث کو جس میں اس طرح کی باتیں آئی ہیں ان کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ارے نہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کی عمر اتنی نہیں تھی تو اور ایسا تھا کہ ویسا تھا، جبکہ صحیح روایات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہہ رہی ہیں کہ میں 6 سال کی تھی اور رخصتی کے وقت 9 سال کی تھی۔ تو اب جب صاحب معاملہ خود یہ کہہ رہا ہے تو ہم بلا وجہ کسی بات کو ادھر ادھر کیسے کر سکتے ہیں بغیر ثبوت کے، بغیر بنیاد کے، بغیر دلیل کے۔ اس طرح کی جو روایات ہیں ان میں ایک راوی ہشام بن عروہ رحمہ اللہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے بھانجے بھی ہیں، تو وہ جو ہے روایت کرنے والے ہیں، ان کے تعلق سے اعتراض کرتے ہیں بعض لوگ کہ یہ روایت چونکہ ہشام بن عروہ کی ہے اور ان کا حافظہ آخر عمر میں خراب ہو گیا تھا، لہذا ان سے غلطی ہو گئی اس تعلق سے، ورنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اتنی نہیں بلکہ اس سے زائد تھی، نہیں 18 سال، کوئی کچھ بتلاتا ہے کوئی کچھ بتلاتا ہے۔ تو یہ ایک بات کہی جاتی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ ایک مفروضہ ہے جو غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس روایت کو بیان کرنے والے ہشام ابن عروہ ہی اکیلے نہیں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے ہشام ابن عروہ نہیں ہیں، بلکہ ان کے علاوہ اور بھی روایات ہیں، صحیح روایات جو ہشام ابن عروہ کے علاوہ ہیں، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر یہی بتائی گئی صحیح روایات میں، اور کئی سندوں سے، ایک سند سے نہیں، وہ تمام سندیں ذکر کرنے کا وقت یہاں نہیں ہے۔ تو یہ ایک غلط بات ہے کہ یہ ہشام بن عروہ کی روایت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہشام بن عروہ یہ تابعی جو راوی ہے یہ ثقہ راوی اور امام ہے، حجہ انہیں جو ہے کہا گیا ہے۔
انسان ہونے کے ناطے سے بعض چیزیں کبھی کبھار آدمی بھول جاتا ہے. بعض احادیث بیان کی تو اس میں تھوڑی بہت غلطی لگ گئی انہیں، تو غلطی کس سے نہیں لگتی ہے؟ بعض احادیث میں بعض باتوں میں بھول چوک کس سے نہیں ہوتی ہے؟ کتنے بڑے بڑے ائمہ ہیں، امام مالک ہو، امام اور جو دوسرے بڑے بڑے ائمہ ہیں، ان لوگوں سے بھی بعض مواقع پر اس طرح کی باتیں ہوگی. انسان ہونے کے ناطے سے ہر انسان سے خطا و نسیان ہو جاتی ہے. تو بعض احادیث میں جب سینکڑوں حدیثیں اگر آدمی پڑھ رہا ہے تو بعض حدیث میں اگر کوئی غلطی کسی سے لگ گئی تو یہ کوئی جرم نہیں ہوتا ہے. یہ بات سمجھ لینا چاہیے اچھی طرح سے. لہذا ہشام بن عروہ کی روایت ایک دم صحیح ہے، اور ان پہ یعنی خاص طور سے جو بخاری مسلم کے حوالے سے اس تعلق سے آ رہی ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں، اور ان پہ کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صرف ہشام ابن عروہ ہی اس کو روایت کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اور بھی دوسرے راویوں سے بھی کئی سندوں کے ساتھ اس طرح کی روایات ہیں جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر یہی بتائی گئی ہے. لہذا اس کا انکار کرنا یہ غلط ہے، اور اس کا رد کرنا یہ بالکل غلط ہے کہ یہ کہا جائے کہ اتنے دنوں سے، اتنے سالوں سے جو محدثین یا علماء غلطی کرتے آ رہے تھے اب اس کی تصحیح ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے کہ وہ ہو رہا ہے. یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، اور یہ اصل میں انہی مستشرقین کے روب کا نتیجہ ہے، اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اس لیے یہ احادیث کو مشکوک بنا کر نہ الو جو ہے سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئی بات میں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اس طرح کے جواب دے رہے ہیں اور یہ روایات مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس سلسلے میں ایک دم اناڑی ہے، اور انہیں نہ تو حدیث کا علم ہے اور نہ ہی حدیث کا فہم ہے، نہ ہی انہیں حدیث کا فہم ہے، اور نہ ہی انہیں سماج کا علم ہے، نہ ہی وہ سماجیات پر دسترس رکھتے ہیں، ماحولیات کا بھی انہیں علم نہیں ہے، جغرافیات کا بھی انہیں علم نہیں. اب آئیے ان دوسرے علماء جو اس طرح کے اعتراض کیے جاتے ہیں ان کا جواب دینے والے جو علماء ہیں ان کا کیا موقف ہے. تو یہاں میں آپ کو بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات بتلاؤں کہ دیکھیے، شادی بیاہ، لڑکی کی جو شادی کی عمر ہے اس کے تعلق سے کوئی عمر متعین کسی بھی معاشرے کے اندر نہیں کی گئی. اس سے پہلے جو معاشرے چل رہے تھے ان معاشروں میں کہیں بھی یہ شادی کی عمر متعین نہیں ہے کہ 9 سال ہو، کہ 3 سال ہو، کہ 4 سال ہو، کہ 5 سال ہو. ہمارے یہاں ہندوستان میں تو اس تعلق سے بہت ہی زیادہ عجیب و غریب معاملات پائے جاتے رہے. وہ تو بالکل بچپنے کی شادی، بلوغت سے پہلے کی شادی پر جو ہے شادیاں کر دی جاتی رہی، اور اسی پر گویا کہ زور زبردستی بعد میں لڑکی راضی ہو یا نہ راضی ہو، بہرحال وہ اس کے نکاح میں ہو گئی. یہ ہمارے یہاں ہندوستان میں پایا جاتا رہا ہے. تو ہر علاقے کا اپنا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، ایک اصول ہوتا ہے، اور لڑکیاں علاقے کی گرمی اور ٹھنڈک کی وجہ سے کبھی بالغ جلدی ہو جاتی ہیں اور کبھی بالغ دیر میں ہوتی ہے. عرب کا علاقہ عام طور سے گرم مانا جاتا ہے، وہاں گرم غذائیں کھائی جاتی ہیں. بلوغت کے معاملات وہاں لڑکی یا لڑکے سے متعلق یہ زیادہ تیزی سے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ہندوستان میں معتدل موسم ہوتا ہے، بہت زیادہ گرم موسم نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہمارے یہاں اس میں کچھ تاخیر ہوتی ہے، اس میں ہمارے یہاں کے اعتبار سے کچھ تاخیر ہوتی ہے. لیکن یہاں بھی کئی واقعات اس طرح کے آئے، کئی چیزیں اس طرح کی اخبارات میں آتی رہتی ہیں کہ 7 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں یا 9 سال کی عمر میں لڑکی بچے کی ماں بن گئی. اگر یہ بالغ نہیں ہوئی ہے تو یہ ماں کیسے بن گئی؟ یہ اعتراض تو یہی ہو سکتا ہے نا کہ بلوغت سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی وہ تو چھوڑیے کہ شادی میں اس کی تو کوئی ممانعت ہے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یتیمہ جو بچیاں ہیں ان کے تعلق سے
ان کے اولیاء کو حکم دیا ہے کہ اگر تمہیں انصاف ہو تو ان یتیمہ بچیوں کا نکاح کر دو، ان یتیمہ بچیوں کا نکاح کر دو، جو تمہارے پسند کے لوگ ہیں ان سے نکاح کرنے، یعنی گویا کہ بلوغت سے پہلے نکاح کا حکم ہے شریعت میں، نکاح کیا جا سکتا ہے، یہ شریعت کا معاملہ ہے۔ اب رہی بات رخصتی کی، تو یہ آپ بلوغت کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی، یہ اس ماحول کے اعتبار سے بالکل عین ممکن بات ہے۔ وہاں عرب کا علاقہ ہے، گرم علاقہ ہے، وہاں بلوغت جلدی ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا، اس میں 2 بلوغت کے بعد ہی ان کی رخصتی ہوئی ہے، اور ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ ان کی رخصتی بلوغت سے قبل ہو گئی ہے۔ ترمذی کی ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اذا بلغت الجاریۃ 9 سنین فہی امرأۃ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے ترمذی میں، وہ کہتی ہیں کہ جب لڑکی 9 سال کی ہو جائے تو وہ عورت ہو جاتی ہے، تو وہ عورت ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رخصتی کی وہ حضرت عائشہ یعنی عورت تھی، اس وقت وہ اس عمر کو پہنچ چکی تھی، لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کو لے کر دشمنان اسلام کا اعتراض بڑا ردی اور باہیات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور تاریخ اگر ہم دیکھیں اور اسی طرح سے جو راویوں کے حالات ہیں ان کا اگر ہم مطالعہ کریں تو عربوں میں بہت ساری اس طرح کے واقعات موجود ہیں، اس طرح کے اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے والد سے محض 12-13 سال چھوٹے تھے، 12-13 سال چھوٹے تھے، تو وہاں کا یہ رواج تھا، چھوٹی عمر میں شادیاں ہو رہی، وہاں کا یہ رواج ہے کہ چھوٹی عمر میں شادیاں ہو رہی ہیں، اور اسے کوئی معیوب نہیں سمجھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر چھوٹی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی کچھ مقاصد کے تحت، وہ مقاصد بھی میں آپ کو بتلاؤں گا کیا مقصد اس میں پنہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنا، تو اس پہ اعتراض کیا ہے؟ بھئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی اعتراض نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں ام رومان وہ خود تیار کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہی، روایات میں اس کی صراحت موجود ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں اس بات پر۔ کیا کوئی ماں اپنی بچی کو ایسی کم عمری میں جس وقت وہ شوہر کے حقوق ادائیگی کی استطاعت میں نہ ہو، کیا وہ بھیج سکتی ہے؟ نہیں بھیج سکتی ہے، یقیناً کوئی ماں ایسا قدم نہیں اٹھائے گی۔ صحیح روایات میں ام رومان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ کو بھیجتی ہیں، تو حضرت عائشہ کو اعتراض نہیں، حضرت ابوبکر کو اعتراض نہیں، حضرت ام رومان کو اعتراض نہیں، پھر اور دوسرے کو کس کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ اولیاء کو اعتراض نہیں، ولی کو اعتراض نہیں، لڑکی کو اعتراض نہیں ہے، ہم بلا وجہ اعتراض میں لگے ہوئے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا اور یہ کیوں ہوا کہ وہ کیوں ہوا۔ اور تو اور میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ کفار اور مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تردید ہی ان کا مقصد تھا، لیکن اس کے باوجود اس مسئلے کو لے کر انہوں نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کم عمری میں شادی کیوں کری، کیوں نہیں کیا اعتراض آخر؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح تو اگرچہ یہ مکہ میں ہوا تھا، لیکن رخصتی مدینہ میں آ کے سن 2 ہجری میں ہوئی ہے۔ مدینہ کے اندر یہود بھی موجود تھے، اور اسی طرح سے
عرب کے دوسرے قبائل یہاں قریش کے علاوہ موجود تھے، اوس و خزرج یہاں موجود تھے، ان کو بھی اعتراض کرنا چاہیے تھا اگر یہ قابل اعتراض بات ہوتی اور معیوب بات ہوتی تو یہ لوگ بھی اس پر اعتراض کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ایسا کیا۔ منافقین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمتیں لگا رہے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انہوں نے کوئی ایسی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نہیں تھی۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہے اور ان سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ اس زمانے میں کوئی عیب کی بات نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ اس زمانے کے دستور کے مطابق اور بلوغت کے بعد ہی ہوا ہے، بلوغت کے بعد ہی ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بلوغت سے مطلب رخصتی جو ہے یہ بلوغت کے بعد ہی ہوئی ہے، رخصتی بلوغت سے پہلے نہیں ہوئی ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ اب کسی کو یہ اعتراض ہو سکتا ہے چلو ٹھیک ہے بلوغت کے بعد رخصتی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن بعض لوگ جہالت کی بنیاد پر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 50 سے اوپر سال کے تھے، تو یہ کیسے عجیب و غریب معاملہ ہے، اس پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ہیں، آپ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ساری ان میں سیبہ ہیں، ساری ان میں سیبہ ہیں، یعنی ان کا پہلے سے شوہر موجود تھا، اب یا تو ان کی وفات ہو گئی ہے یا طلاق ہو گئی، یعنی شوہر کی ان کے وفات ہو چکی ہے یا طلاق ہو چکی ہے۔ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں جو کنواری تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے، نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، تو یہ صرف ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اور شریعت کی باتوں کو پہنچا دیں بس بات ختم، بلکہ آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھانا بھی ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھریلو باتیں ہیں انہیں پہنچانے کے لیے تاکہ یہ باتیں عوام تک پہنچیں اور ان کے ذریعے سے مسائل لوگ اخذ کر سکے، شادیاں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وجہ سے بہت ساری روایات ازواج مطہرات کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ اور پھر جو عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں، امہات المومنین حضرت عائشہ کے علاوہ جو تھی وہ بڑی عمر کی تھی، اور یہاں ضرورت اس بات کی بھی تھی کہ کوئی ایک ایسا ذہن ہو جو تیز ترار ہو اور اسی طرح سے اس کی کم عمر بھی ہو، تاکہ اس کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہو اور وہ امت تک، لوگوں تک ان احکام اور مسائل کو پہنچائے۔ لہذا اس ضرورت کے تحت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی یہ ضرورت پیش آئی اور اس کا خاطر خواہ فائدہ بھی ہوا۔ امہات المومنین میں سب سے زیادہ روایت کرنے والی کون سی صحابی ہیں؟ یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، 2210 احادیث تقریباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور 18 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدا ہو گئے، لیکن اس کے بعد بھی تقریباً 45-46 سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہتی ہیں۔ 40 سال مان لیجئے، 40 سال تک زندہ رہتی ہیں۔ ان کے شاگردان صحابہ اکرام تابعین اعظام ان سے دین اور شریعت سیکھتے رہتے، تو یہ ہے اصل مقصد۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں وہ حکمت کے ساتھ کی ہیں، وہ محض اپنی جسمانی اور جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ جو اعتراض کرتے ہیں یہ اصل میں دشمنان ہیں اور انہیں حقیقت سے واقفیت نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ واقف نہیں۔ البتہ جو لوگ اس حقیقت کو جانتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سالہ زندگی میں جو انقلاب برپا کیا اور ہمہ جہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی جو سماجی اور طرح کی ہر طرح سے جو کام کیا ہے اس پہ جس کی نظر ہے وہ ان تمام چیزوں کو
जानता है। इसी लिए एक ईसाई मुसन्निफ ने 100 सबसे अहम और अच्छी शख्सियतों पर जब लिखना शुरू किया तो उसमें सबसे पहले और ऊपर नंबर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने बाद असर छोड़ा है ये पूरे सारे समाज पर, सारे समाज ने इसे कबूल किया। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर जो शादी हुई इस पर एतराज करना ये महज बेवकूफी है और इसकी कोई हकीकत नहीं, बेकार और बेबुनियाद बात है। अगर ये काबिल एतराज बात होती तो ये उसी वक्त काबिल एतराज बात होती। आज के जमाने में ये काबिल एतराज बात बनाना ये हकीकत में दुश्मनी और तासुब के सबब और कोई दूसरी वजह इसकी समझ में नहीं आती। फिर जो लोग एतराज करते हैं वो बताएं भाई शादी की उम्र क्या है, बुलूगत की उम्र क्या है। न बुलूगत की कोई उम्र है जमाने ने इसकी, न कोई जमाने ने इसकी उम्र मुतय्यन की है और न ही किसी ने इसकी शादी की उम्र मुतय्यन की है कि इतनी उम्र ही में शादी होगी। आज के जमाने में जबकि कई जगह ऐसा होता है लड़कियां 12-13 साल में भी बालिग हो जाती हैं और कहीं 20-22-23 साल तक जाते हैं। ठंडे जो इलाके हैं वहां 21-22-23 साल में लड़कियां बुलूगत को पहुंचती हैं। तो ये कोई उम्र नहीं है, ये कोई वो नहीं है कि शादी के लिए इतनी उम्र सही है और इतनी उम्र सही नहीं। और फिर मान लीजिए कभी कहीं ऐसा भी होता है कि उमूमी तौर पर कोई उम्र अलग होती है और फिर बाज हालात में कोई दूसरी उम्र बन जाया करती, तो ये असल मसला है। बहरहाल इसी तरह से यहाँ एक दूसरी बात हदीस में जो बयान की गई वो ये कि वलुआबुहा माहा, कि उनकी गुड़ियां हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ थी, तो बच्चों की तरबियत में ये मुआविन बन जाता, इसलिए ये खेला करते थे और इस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नकीर नहीं की। अब यहाँ ये एतराज करना कि तस्वीर रखना तो मना है, फिर यहाँ तस्वीर की कैसे इजाजत हो गई, तो ये असल में एक खास मसलियत है और फिर ये भी जरूरी नहीं है कि उसमें इसी तरह की तस्वीरें बनाई गई हों जिसकी ममानियत है। लिहाजा ये उन अहादीस से खास होगा, यानी तरबियत के लिए, बच्चों की तरबियत के लिए इस तरह के गुड़िया गुड्डे बनाना जायज है, दुरुस्त है। ये हदीस इस बात की दलील है। बस ये है कि उसमें शक्ल सूरत एकदम वाज़ेह ना हो जिस तरह से होती है। तो ये रवायात, ये हदीस जो है इस बात की दलील है। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।